رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ انسان کتنی اچھی زندگی گزارے، کتنے اچھے ماحول میں گزارے، لیکن جب تک اس کی زندگی کا آخری لمحہ اچھا نہیں ہوتا اس کو اچھا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کوئی اچھی زندگی گزارتا نہیں ہے، بری زندگی گزارتا ہے، بے حیائی کے اندر، بد اخلاقی کے اندر، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بری زندگی گزار رہا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کرے اور اس کی اچھی زندگی آ جائے۔ تو صرف اچھی زندگی کا ملنا کافی نہیں ہے، اچھی زندگی کے ساتھ زندگی کا خاتمہ اور آخری لمحہ اچھا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے ہم اچھی حالت میں ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارا آخری لمحہ اچھا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ زندگی کے لمحات جو آخری ہیں اچھے گزرے، اور جب زندگی ختم ہو جائے اور موت آ جائے وہ اچھی حالت میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ آخری لمحہ اچھا ہو اور آخری لمحے میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی آزمائش نہ ہو اور کوئی سختی نہ ہو موت کی۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے اور فرماتے تھے توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ جس طرح آپ نے اللہ اسلام کے ساتھ زندہ رکھا ہے، اسلام کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اور یہ بھی سکھایا کہ موت کی سختی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی کو اپنے گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ اچھے لوگوں کو بطور آزمائش بھی موت کی سختی ہو سکتی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اور بتایا کہ کس طرح کی سختی سے ایک انسان گزرتا ہے۔ ایک پتلا کپڑا ہے اور کانٹے دار کوئی شاخ ہے اور کپڑا اس پر ڈال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو کانٹوں کے ساتھ اس کپڑے کا کیا حال ہوگا، اس سے زیادہ ایک آدمی کی مرتے وقت حالت ہو سکتی ہے۔ اچھی حالت بھی ہو سکتی ہے، پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے پاس پہنچ سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جو پلک جھپکنے میں اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ اچھا ہو۔ کافر بھی ہو سکتا ہے پلک جھپکنے میں پہنچ جائے، یا جس کو موت کی سختی آئے کوئی ضروری نہیں ہو اللہ اس سے ناراض ہو، اس موت کی سختی کے ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کون اللہ کے محبوب تھے، لیکن موت کی سختی آپ پر بھی ہلکی سی جو ہے آئی، یہاں تک کہ جب آپ بخار کے ساتھ اس دنیا سے گئے، کئی دن تک آپ کو بخار رہا، اتنی آپ کی کیفیت تھی بیماری کے اندر، شدت مرض کے اندر تکلیف کی کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں، گھر کے لوگ آپ کے بیان کرتے ہیں کہ بے قراری کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اور حرارت کی وجہ سے بار بار جو ہے ایک ٹب آپ کے گھر میں تھا، اس کے اندر پانی تھا، اس کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے تھے اور جو ہے پھر جو ہے آپ کو راحت ملتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت مرنے والے کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ پورا کنواں پانی کا پیے اس کو پیٹ نہ بھرے، اتنی شدت اس کو ہوتی ہے۔ حوّن علینا سکرات الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ مرتے وقت آدمی کو دعا کرنا چاہیے اللہ موت کی سختی کو آسان فرماؤ۔ موت کی سختی آسان ہو گئی، اس کے بعد کے تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ قبر کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، حساب کتاب کا مرحلہ۔ اگر یہاں پر پھر سختی ہو گئی، اللہ ناراضگی کے ساتھ سختی کے اندر مبتلا کر دے تو پھر انسان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیشہ دعاؤں کے اندر سب سے پہلے ہماری دعا ہونی چاہیے، جیسے کہ بتایا گیا، ایمان کے ساتھ اللہ آپ نے رکھا ہے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے۔ اچھی موت صرف اچھی موت مانگنے سے نہیں آتی،
اچھا کام کرے گا، اچھی موت نہیں مانگے گا، تب بھی اچھی موت آئے گی۔ بعض آدمی اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، دنیا میں ان سے زیادہ قابل رشک کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، مسجد میں اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اور اعتکاف کی حالت میں اور رمضان میں۔ ہمارے بھٹکل کی ایک صاحب تھے، جیلانی محتشم کٹک اسماعیل صاحب کی والد صاحب، کیا خوش قسمتی ہے ان کی۔ حج کو گئے، مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، ریاض الجنہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے۔ کیا ان کے والدین نے کوئی نیک عمل کیا ہو گیا؟ ان سے کون سا نیک عمل اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہوگا جس سے خوش ہو کر اللہ نے ان کو آخری درجے کی قابل رشک موت؟ خالی ہم مانگتے رہیں گے اللہ اچھی موت دے، ہم اچھے کام کریں گے، سب کی دعائیں لیں گے، اپنے والدین کی دعائیں لیں گے، سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ایک سنت کو اپناتے رہیں گے، اللہ خود بخود ہمارے لیے اس طرح کی موت نصیب فرمائیں گے، ہمارے لیے مقدر فرمائیں گے۔ اچھی موت صرف اچھی موت کی خواہش کرنے سے اچھی موت نہیں ملتی، اچھی موت مانگنے سے نہیں ملتی، اچھے کام کریں گے اللہ خود بخود ہمارے لیے اچھی موت مقدر کرے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا کام کرنے کے ساتھ اپنی دعاؤں میں بنیادی طور پر کس چیز کو شامل کرنا؟ کیا جملہ شامل کرنا؟ یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دے۔ ہو سکتا ہے بار بار بتایا گیا، شیطان بھڑکا سکتا ہے، موت کے وقت اس کی پریشانی میں اس کی زبان سے غیر شعوری طور پر کوئی جملہ نکل سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، جس سے ایمان چھن سکتا ہے، انسان اپنے قابو میں نہیں رہے گا۔ جو جس اللہ نے ایمان دیا ہے وہی اللہ ایمان بچائے گا۔ تو جس اللہ کے ایمان ملنے پر کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایمان ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اسی اللہ سے ایمان پر باقی رہنے کی بھی دعائیں کرنی ہیں، اور اسی اللہ سے اچھی زندگی اور اچھا خاتمہ، اچھا انجام اور اچھی موت اور قابل رشک موت اس کو بولتے ہیں۔ اللہ ہمیں عبرت کی موت نہ دے، لوگ ہم کو دیکھ کے ہنسے اور ہم سے عبرت لیں اور دیکھتے رہ جائیں اور ہمارے متعلق غلط تبصرہ کریں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہ توفنا مسلمین، ہمیں وفات دے اسلام کی حالت میں، والحقنا بالصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ ملا، نیک لوگوں کے اندر شامل فرما۔ ہم تو نیک نہیں ہیں، اللہ کم از کم نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا، یا اللہ شرمندگی کی موت نہ ہو، ہمارے گھر والے شرمندہ ہو جائیں، ہم شرمندہ ہو جائیں اپنے متعلق سن کر، غیر خزایا ولا ندامہ، شرمندگی کی اور ذلت کی اللہ موت نہ ہو، ولا ندامہ ولا مفتونین، ہمیں آزمائش کے اندر اللہ مبتلا نہ فرما۔ آپ بچائیں گے تو ہم بچیں گے، آپ اچھی موت دیں گے، اچھا خاتمہ کریں گے تو اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ تو انسان کو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جیسے کہ کہا ہر آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے، کسی کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس کی زندگی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، ہماری زندگی اچھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو کر ہم سے اس اچھی زندگی کو چھین لے اور بری زندگی ملے۔ تو جب تک خاتمہ انسان کا نہیں ہوتا، کسی کے متعلق انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اچھی زندگی گزارا یا اچھی موت کے ساتھ گیا۔ تو اللہ سے بار بار رمضان میں دعاؤں میں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہمیشہ اس کی فکر اور اس کی دعا۔ کیا دعا؟ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنا بالصالحین، اور شریف اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دے، غیر خزایا ولا ندامہ۔ جو آدمی جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کو اتنی اپنی خاتمے کی اور انجام کی فکر ہوتی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بے فکر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کون سا عمل ہمارے پاس اللہ کا قبول ہوگا، اللہ کے پاس ہمارا قبول ہوگا۔ تو ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی دعاؤں میں سب سے بنیادی دعا کیا دعا؟ ایمان پر زندگی، اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ،
اور اسلام پر خاتمہ، اور اچھی موت اور آزمائش سے حفاظت اور قابل رشک موت اللہ سے مانگنے کے لیے، دعائیں کرنے کے ساتھ اس طرح کا عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔